बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर इरफान उल्लाह आप सबको अपने यूट्यूब चैनल हलाल अपडेट्स में खुश आमदीद कहता हूँ। डियर व्यूअर्स, आज का हमारा जो ये लेक्चर है तो ये एक इंतहाई अहम मौजू से मुताल्लिक़ है और वो मौजू है लार्ड के मुतालिक। LORD, लार्ड, ये क्या है? तो ये असल में फ़ैट का नाम है, फ़ैट्स, जिसको रोग़नियात भी कहा जाता है और शहमियात भी कहा जाता है। ये साइंस की ज़ुबान में इसको ग्लाइसराइड्स भी कहा जाता है। ये तेल की तरह होता है और इसे फ़ैट एनिमल, शॉर्टनिंग एनिमल, एडिप्स, क्रूड लार्ड और लीफ लार्ड मुख्तलिफ़ नामों से इसको पुकारा जाता है। यानी मुख्तलिफ़ किस्म के नाम हैं इसके। तो ये सारे अगर ये जितने भी नाम हैं तो ये एक ही चीज़ है जिसको लार्ड कहा जाता है। अच्छा, इंडस्ट्री में एक और टर्मिनोलॉजी और एक और इस्तिलाह भी इस्तेमाल होती है वेजिटेबल लार्ड के हवाले से। तो ये किसी को गलतफ़हमी नहीं होनी चाहिए कि ये भी उसी तरह से लार्ड है। नहीं, जो वेजिटेबल लार्ड होता है तो वो अलग चीज़ है। वो बिल्कुल नबातात से यानी प्लांट बेस होता है, लेकिन कुछ उसके साथ बाज़ ख़ुसूसियात इसी लार्ड जैसे होते हैं, तो इस वजह से उनको भी वेजिटेबल लार्ड कहा जाता है। तो अगर वेजिटेबल लार्ड है तो वो अलग चीज़ है और जिस लार्ड के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो ये अलग चीज़ है। ये भी चूँकि वही तेल की तरह की चीज़ है और ये शहमियात या रोग़नियात, इसी का नाम है लार्ड। लेकिन वेजिटेबल लार्ड वो अलग चीज़ है। ये एक दोनों के दरमियान फ़र्क करना चाहिए। अच्छा, अब ये जो लार्ड है तो इसके सोर्सेस कौन-कौन से हैं और कहाँ-कहाँ से इसको हासिल किया जाता है? तो सबसे पहले लार्ड ज़्यादातर खिंज़ीर से ही हासिल किया जाता है, यानी खिंज़ीर की चर्बी से। अगरचे गाय की चर्बी से भी इसको हासिल किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर खिंज़ीर की चर्बी से ही इसको हासिल किया जाता है। अच्छा, ये किसी भी उज़्व से हासिल किया जा सकता है जिसमें ज़्यादा जो फैटी टिश्यूज़ होते हैं, जो शहमी रेशे होते हैं, जहाँ पे उसकी मिक़दार ज़्यादा हो तो उसी से हासिल किया जाता है। और हाँ, एक ये बात है कि खिंज़ीर के जो बाज़ आज़ा ऐसे हैं जहाँ पे कुछ ख़ास किस्म की चर्बी होती है तो इससे ख़ास किस्म का लार्ड बनता है। मिसाल के तौर पे इसका जो सबसे जो बड़ी किस्म है जिसको कहते हैं लीफ लार्ड, यानी जो सबसे ज़्यादा अहम इसमें लार्ड है, तो वो जो खिंज़ीर के जो कमर का अंदरूनी हिस्सा है और इसी तरह से गुर्दों के इर्द गिर्द जो मौजूद चर्बी होती है तो उसी से तैयार होता है लीफ लार्ड। और दूसरे नंबर का जो लार्ड है उसको कहते हैं फैट बैक, यानी खिंज़ीर की पीठ की जो काल है और पट्टे के दरमियान जो पाई जाने वाली चर्बी होती है तो उसी से तैयार होता है, जिसको फैट बैक कहा जाता है। और तीसरे नंबर पे खिंज़ीर का जो निज़ाम इन्हिज़ाम है और जो छोटी उसकी आंत है तो उसके इर्द गिर्द जो चर्बी होती है तो उसी से लार्ड हासिल होता है। और इसको क्या है, ये जो आम मार्केट में पाई जाने वाले अक्सर लार्ड है तो इसी से तैयार होती है। हाँ, आजकल ये भी है कि खिंज़ीर की जितनी भी अज़ा हैं उन सब से चर्बी को इकट्ठा किया जाता है और फिर इन सब को मिला के एक ही किस्म का लार्ड अक्सर बनाया जाता है। यानी अगर बाज़ औक़ात वो है कि कोई ख़ास किस्म का लार्ड हो वो अलग से बना दिया जाता है, लेकिन उमूमन ये होता है कि जो खिंज़ीर से हासिल होने वाली चर्बी होती है तो आम तौर पे उसी के तमाम हिस्सों को मिला के उससे एक ही तरह का लार्ड बनाया जाता है। अच्छा, हाँ, ये भी है कि इसके साथ कुछ दीगर अज्जा यानी कुछ और एडिटिव्स भी डाले जाते हैं, तब जाके ये लार्ड बन जाता है। अच्छा, इसकी तैयारी कैसी होती है? लार्ड को कैसे बनाया जाता है? तो इसके दो तरीके होते हैं। दो तरीके से इसको तैयार किया जाता है। सबसे पहले जो तरीका है तो वो ये है कि ये जो चर्बी होती है तो उसको उबाला जाता है, पानी में डालकर उसको उबाला जाता है और फिर ख़ुद ब खुद इसमें से जो लार्ड है वो पानी के ऊपर आ जाता है और इसी तरह से उसको अलग किया जाता है।
یعنی اسی پانی کو حرارت دی جاتی ہے، بھاپ دی جاتی ہے، اور پھر اسی کی وجہ سے خود بخود لاڈ پانی کے اوپر آ جاتا ہے اور اس کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے جو لاڈ حاصل ہوتا ہے تو اس کے اس عمل کو رینڈرنگ کہتے ہیں، اور یہ جو لاڈ ہوتا ہے، یہ جو طریقہ کار ہے، تو اس کو ویٹ رینڈرنگ کہتے ہیں۔ یعنی چونکہ رینڈرنگ ایک طریقہ کار ہے اس کا پگھلانے کا، تو جب پانی میں اس کو ابالا جاتا ہے اور پھر اس کو بھاپ دی جاتی ہے اور یہ پانی کے اوپر آ جاتا ہے تو اس کو ویٹ رینڈرنگ کہتے ہیں۔ دوسرا جو طریقہ ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کو پانی میں نہیں ڈالا جاتا، بلکہ ڈائریکٹ چربی کو پگھلایا جاتا ہے اور اس کو حرارت دی جاتی ہے، ہیٹ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے پھر جب اس کو بہت زیادہ حرارت دی جاتی ہے تو جو لاڈ ہوتا ہے وہ چربی سے خود بخود الگ ہو جاتا ہے، اور اس طریقہ کار کو ڈرائی رینڈرنگ کے نام سے پکارا جاتا ہے، ڈرائی رینڈرنگ۔ تو یہ دو طریقے ہیں، اور اس طریقے سے حاصل کردہ جو لاڈ ہوتا ہے تو اس کو ڈرپنگ یا شمالز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مختلف قسم کی چونکہ اس کے طریقے ہیں، سائنسی طریقہ کار ہے کہ کس طرح سے چربی سے لاڈ کو حاصل کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ اس سے بہت ساری چیزیں اور بھی بنتی ہے، لیکن یہاں پہ میں آپ کو اس کی اہمیت بتا دوں کہ جو لوگ خنزیر کے گوشت کو کھاتے ہیں تو یا اس کی چربی کو کھاتے ہیں، تو ان کے ہاں خنزیر کے گوشت اور چربی کی طرح ان کے لیے لاڈ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ چونکہ 19ویں صدی میں اس کا استعمال جو شمالی امریکہ ہے اور اس طرح سے یورپی ممالک، اس کو اتنی ہی مقبولیت حاصل تھی جتنی ان کے ہاں مکن کو حاصل ہے، یعنی اس کو بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی اور لوگ اس کو شوق سے کھاتے تھے۔ پھر 20ویں صدی میں بھی اس کے اوائل میں بھی اس کا استعمال زیادہ تھا، چونکہ لیکن اس کے بعد پھر جب یہ پتہ چلا کہ جو پلانٹ بیس روغنیات ہوتے ہیں، جو ویجیٹیبل آئل ہوتے ہیں، تو وہ بھی دستیاب ہوئے، اور ساتھ میں یہ بھی پتہ چلا کہ وہ اس کے مقابلے میں وہ کیا ہے، صحت بخش بھی ہیں، تو پھر اس کی استعمال میں کچھ کمی آئی، لیکن پھر بھی اس کے استعمال آج تک بہت زیادہ ہے، اور جو خنزیر کھانے والے ہیں تو ان کے ہاں ان کو پسند کیا جاتا ہے، اگرچہ گائے کی چربی سے بھی اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس لاڈ کا استعمال کن کن چیزوں میں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو امریکہ ہے، برطانیہ ہے، یورپ ہے، چین ہے یا میکسیکو، اسی طرح سے جو ممالک ہیں تو ان میں جو کھانے پکانے کے جو آئل ہیں، یعنی جو کوکنگ آئل ہوتا ہے، تو اس میں اس کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے جب آٹے کو گوندا جاتا ہے تو اس میں بھی اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، اور مصنوعی جو مکھن ہے، جو مصنوعی مکھن بنتا ہے، جو بیکری اور اس طرح سے بسکٹ کے جتنے بھی آئٹم ہیں اس میں اس کا استعمال ہوتا ہے، تو اس میں بھی اس لاڈ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کاسمیٹکس ہیں اور جو پرسنل کیئر پروڈکٹس ہیں تو ان میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، یہاں تک کہ جو صابن ہوتا ہے یا ٹوتھ پیسٹ ہے، لپسٹک ہے، آئی لائنر ہے یا لپ گلاس وغیرہ، تو جتنے بھی یہ کاسمیٹکس ہیں یا پرسنل کیئر پروڈکٹس ہیں تو ان میں بھی اس کا استعمال زیادہ ہے۔ اسی طرح سے دواؤں میں بھی اس کا استعمال زیادہ ہے، خصوصاً جو مرہم ہوتے ہیں، آئنٹمنٹ ہوتے ہیں، ان میں بھی اس کا استعمال زیادہ ہے، اور بعض جو خشک غذائیں ہیں تو ان کی پیکیجنگ کے لیے، ان کی پیکنگ کے لیے جو دھاگا استعمال ہوتا ہے اس کے کاٹن میں، تو اس کے لیے بھی لاڈ کا استعمال ہوتا ہے، یعنی مختلف چیزوں میں لاڈ کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر کچھ انڈسٹری کو لاڈ کی ضرورت ہو اور اسی کو استعمال کرنے کی ضرورت ہو تو اس کے لیے اچھا حل ہے، اور یہ متبادل اس کے یہ ہے کہ جو حلال جانور ہیں، جو معقول اللحم جانور ہے، جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، بھیڑ، دمبا وغیرہ، تو اس کی چربی سے بھی لاڈ کو بنایا جا سکتا ہے، اور یہ ایک اچھا وہ بھی ہے بزنس پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کے متبادل اس کو لایا جائے تو ایک اچھی اپرچونٹی ہے بزنس پوائنٹ آف ویو سے۔ اب آخری چیز جو شرعی حکم ہے اس کا، تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ خنزیر تو نجس العین ہے،
اس کے بالوں سے لے کے اس کے خون تک اور اس کے جو اندرونی اعضاء ہیں اسی تک تمام کا تمام خنزیر نجس العین ہے۔ تو اگر خنزیر کی چربی سے لاٹ کو بنایا گیا ہو تو پھر کسی بھی صورت میں اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی یہ دعویٰ کر لے کہ ہمارے ہاں اس کی انقلابی ماہیت ہوئی ہے، تو اگرچہ یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے تو پھر تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے تو اس وجہ سے اس کسی بھی چیز میں اس کا استعمال جائز بھی نہیں ہوگا، اور اگر کسی چیز میں اس کو بطور انگریڈینٹ ڈالا گیا ہو تو وہ حرام ہی کنسیڈر کیا جائے گا۔ ہاں، یہ ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر باہر ممالک سے کوئی لاڑ اس طرح سے آیا ہو کہ وہ مأکول اللحم جانور سے ہوں، یعنی ایسے جانوروں سے کی چربی سے بنایا گیا ہو جو مسلمانوں کے ہاں اس کو کھایا جا سکتا ہے، مثال کے طور پہ گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ، تو اگر اس سے ہو تو پھر بھی ان کے ساتھ حلال کی سرٹیفکیٹس ہونا ضروری ہے۔ یعنی وہاں پہ بھی ایسا نہ ہو کہ حلال سرٹیفکیٹ کے بغیر ہو، کیونکہ اگر غیر مسلم ممالک سے یہ لاڑ آتا ہے تو پھر وہاں پہ اس کی پاس ضبوط کا ہونا اس وجہ سے ضروری ہے کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ان مأکول اللحم جانور کو شرعی طریقے سے ذبح بھی کیا گیا ہے یا نہیں۔ ہاں، اگر وہاں پہ حلال سرٹیفائیڈ ہو اور اس میں یہ پتہ چلے کہ یہ جس جانور سے بنا ہے وہ مأکول اللحم جانور ہے اور اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، تو پھر اس کو بلا جھجک استعمال میں لایا جا سکتا ہے اور یہ اس کو حلال کنسیڈر کیا جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ میں اپنی قیمتی آراء ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔